وہ کون سا جانور تھا جس نے دنیا میں پہلی بار اسپیس مشن کیا؟ اس کا جواب صرف ایک ہی آتا ہے اور وہ ہے لائکا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کچھ جاندار اسپیس مشن کے لیے یوز کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور جانور تھا جس کا نام البرٹ تھا، جو 1948 میں لائکا سے پہلے ایک سب آربیٹل فلائٹ میں شامل ہوا تھا، لیکن اسے مکمل اسپیس مشن نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے لائکا کو پہلا جانور مانا جاتا ہے جس نے اسپیس مشن کیا۔ لائکا کے بارے میں سن کر ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے تمام جانوروں میں پہلی ایسی تھی جس نے ایک لمبا اسپیس مشن کیا تھا۔ لیکن کیا واقعی لائکا خوش قسمت تھی جیسا ہم اسے نیوز میگزینز اور اسکول کی بکس میں دیکھتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 1950 سے پہلے انسانوں کو اسپیس مشن کے لیے زمین سے باہر بھیجنا اس وقت کے سائنٹسٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انسان اسپیس میں زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں۔ مختلف اقسام کے جانوروں کو اسپیس میں بھیجا گیا۔ 1957 میں ماسکو، جو کہ روس میں واقع ہے، کی سڑکوں پر لائکا ایک عام آوارہ کتے کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس وقت اس کی ایج تقریباً 3 سال تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ انسانی ہسٹری میں پہلی ڈاگ ہوگی جو اسپیس میں بھیجی جائے گی۔ لائکا کو اسپیس مشن پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور اسی دوران سوویت اسپیس پروگرام نے دنیا کا پہلا اسپیس سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا تھا، لیکن اس سیٹلائٹ میں کوئی جاندار موجود نہیں تھا۔ اسی لیے سائنٹسٹ نے سوچا کہ اس بار کسی زندہ بڑے جاندار کو اسپیس میں بھیجا جائے۔ سوویت سائنٹسٹ اس دوسرے اسپیس مشن کو جلد از جلد انجام دینا چاہتے تھے، اسی لیے لائکا کے اسپیس کرافٹ کو تیار کرنے کے لیے صرف 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا۔ اس جلد بازی کا خمیازہ بعد میں اس معصوم جانور کو بھگتنا پڑا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام سپوٹنک 2 رکھا گیا تھا، جو خاص طور پر لائکا کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس اسپیس کرافٹ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کنٹرول کرنے کا سسٹم شامل تھا۔ اسپیس کرافٹ میں آکسیجن پیدا کرنے کے لیے ایک جنریٹر اور جانور کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک فین لگایا گیا تھا۔ لائکا کے لیے 7 دن زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھانا اور ایک پوپ باکس بھی تھا۔ سپوٹنک 2 کا کیبن اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے اندر حرکت کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس طرح سپوٹنک 2 کو ڈیزائن کیا گیا تھا، جو صرف 28 ڈیز میں تیار ہوا تھا۔ اب مسئلہ صرف ایک ڈاگ کو ڈھونڈنے کا تھا۔ سوویت اسپیس سائنٹسٹ نے جان بوجھ کر گلی کے آوارہ کتوں کو سلیکٹ کیا کیونکہ وہ گھریلو پالتو کتوں کے مقابلے میں سخت حالات میں زندہ رہنے کے عادی تھے، جو اسپیس مشن کے لیے بالکل پرفیکٹ تھے۔ اسی دوران سائنٹسٹ کو لائکا ملی اور اسے اسپیس میں بھیجنے کے لیے ٹریننگ دی گئی۔ سپوٹنک 2 کا کیبن چھوٹا ہونے کی وجہ سے لائکا کو محدود جگہ میں رہنے کی ٹریننگ دی گئی۔ لائکا کو 20 دن تک ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید رکھا گیا تاکہ وہ سپوٹنک 2 کے کیبن میں رہنے کی عادت ڈال سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لائکا کی ٹریننگ مکمل ہوگی۔ اس وقت انسانوں کو اسپیس میں جانے کا طریقہ تو معلوم تھا، لیکن واپس آنے کا نہیں۔ مطلب یہ مشن ایک خودکشی کے مشن جیسا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ لائکا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ چند دنوں میں موت سے ملنے والی ہے۔ لائکا کو اس مشن پر بھیجنے سے پہلے وہاں کے سائنٹسٹ اسے اپنے گھر لے گئے تاکہ لائکا اپنی زندگی کے آخری لمحات ان کے ساتھ گزار سکے۔ اس دوران لائکا کو ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ اب لائکا کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائے کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ آخرکار لائکا کو سپوٹنک 2 کے کیبن میں باندھ دیا گیا۔ لائکا کو کیبن میں باندھ کر رکھا گیا تاکہ وہ اپنی جگہ سے زیادہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی حالت میں لائکا کو 3 دن تک زمین پر رکھا گیا تاکہ وہ اس کنڈیشن کی عادت ڈال سکے۔ 3 نومبر 1957 لائکا کی زندگی کا آخری دن تھا۔ سپوٹنک 2 کی لانچنگ سے کچھ وقت پہلے ایک ٹیکنیشین نے لائکا کی ناک کو چھو کر اسے گڈ بائے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ لانچ کے بعد سپوٹنک 2 سکسیسفلی اسپیس میں گیا اور لائکا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، لیکن ایک ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے سپوٹنک 2 کا ایک حصہ راکٹ سے الگ نہ ہو سکا۔ شاید اسپیس کرافٹ بنانے کے لیے صرف 4 ویکس کا ٹائم تھا اور اس وجہ سے لائکا کے کیبن کا ٹیمپریچر تیزی سے بڑھنے لگا۔ لائکا کا باڈی ٹیمپریچر خطرناک حد تک بڑھ گیا، جہاں ایک نارمل ٹیمپریچر 103 ہوتا ہے وہ 240 تک پہنچ گیا۔ لائکا کی حالت خراب ہونے لگی اور یہی اس کی لائف کے آخری لمحات تھے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت لائکا کو شدید گرمی کی وجہ سے کتنی زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ مسلسل 3 گھنٹوں تک لائکا موت سے لڑتی رہی، لیکن ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ 5 گھنٹوں کے بعد لائکا کے سینسر سے سگنلز
उड़ाना बंद हो गए। इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। इसकी मौत के बाद स्पुतनिक 2 इसी हालत में 162 दिन तक स्पेस में गर्दिश करता रहा और तकरीबन 2500 बार जमीन के गिर्द घूमा। आखिरकार अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 जल कर तबाह हो गया और लाइका की बॉडी भी राख हो गई। 2008 में रूसी हुकूमत ने लाइका की कुर्बानी के लिए सड़क का नाम भी इसी के नाम पे रख दिया। ये वही जगह थी जहां लाइका की ट्रेनिंग दी गई थी। हमें लाइका की इस अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि साइंस की तरक्की और इंसानों की एडवांसमेंट के लिए जानवरों की कुर्बानी देना दुरुस्त है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया।